ایک بار حضرت یونس علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل امین سے کہا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ شخص زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا مقصود تو بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل امین، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ جبرائیل امین نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ جبرائیل امین نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی کہ یا اللہ، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق حقیقی، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا مقصود تو بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ مگر عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب کی رضا اس بیماری و معذوری میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد یعنی عبادت گزار نہیں دیکھا۔ سیدنا جبرائیل امین نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ دیکھا آپ نے پیارے دوستو، صابر ہو تو ایسا۔ آخر ایسی کون سی مصیبت تھی جو اس بزرگ کے وجود مسعود میں نہ تھی؟ حتیٰ کہ آخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ دوستو، یاد رکھیں، مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک حدیث سنیے صبر کرنے والوں کے لیے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یعنی دوستو، مصیبت میں صبر کر کے ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوستو، ایک اور پیاری سی حدیث سنیے جسے سن کر آپ اپنی مصیبتوں پر انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، اذیت اور رنج و غم میں جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، پریشانی اور مصیبت میں صبر کرنے کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث ارشاد فرمائیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے ابن آدم، اگر تو اول صدمے کے وقت یعنی
صدمے کے شروع میں صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر میں راضی نہیں۔